هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے تصویر کو کھینچتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اور اب ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آیتوں کو تقسیم کیا۔ بعض وہ ہیں جو محکم ہیں، بعض وہ ہیں جو متشابہ ہیں۔ یاد رکھو کہ عقیدہ، نظریہ، اعمال، عبادات محکم آیات سے ثابت ہوتے ہیں، متشابہ آیت سے نہیں۔ محکم آیات اور محکم آیات کو لیتے ہیں جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، وہ محکم آیت کو لیتے ہیں۔ نظریہ اور عقیدہ محکمات سے بنتے ہیں، متشابہات سے نہیں۔ مثلا متشابہ آیاتوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پنجلی، اللہ کا عرش میں قائم ہونا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک، اللہ پنجلی سے پاک، اللہ بیٹھنے سے پاک، یہ متشابہ ہے، ہمیں ان پر ایمان ہے، مزید ہم ان کے تحقیق اور ان کے جستجو میں نہیں جاتے، کیونکہ خود میرے اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جو باطل پرست ہیں اور باطل کو ہوا دیتے ہیں، وہ ایسے معنوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں وہ ایسی آیاتوں کے طلب میں نہیں ہوتے۔ اب عیسائیوں نے بھی اس طرح متشابہ آیت سے دلیل بنانا چاہا، میرے پیغمبر نے اس کی تردید کی۔ مثلا انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ روح ہے، اور روح سے مراد الیاذ باللہ خود اللہ ہیں، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ حلول کیا۔ وہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ ہیں۔ جیسے کہ بعض باطل پرست اس زمانے میں بھی ہیں، بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اللہ نے حضرت علی میں حلول کیا، اب حضرت علی خود اللہ ہیں، الیاذ باللہ، یہ نظریہ ہے۔ بعضوں نے حضرت علی کو اللہ کہا، معبود کہا، مشکل کشا کہا، حالانکہ حضرت علی مخلوق ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، مملوک ہیں، مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، قادر اللہ، قیوم اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، قادر اللہ، قیوم اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ہاں، میرا اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہے، اللہ کا نظیر، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، میرا اللہ نرالا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے نظریہ باطل لوگ بناتے ہیں، جیسے بعضوں نے نبی کو اللہ کا درجہ دیا، یہ وہ باطل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ جی باطل کی پہچان تو ہے، قرآن تو پڑھو، قرآن والوں کو تو دیکھو کہ اہل حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اہل حق وہ ہیں جو متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، محکم کو لیتے ہیں اور محکم سے عقیدہ بناتے ہیں۔ جی باطل وہ ہے جو متشابہ کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہاں سے عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ آیت سے جو ہے وہ محکم آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھو، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صفت کے لحاظ سے نور نہیں بلکہ منیر ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ کے نبی بشر ہیں اور وہ آیت محکم ہے۔ تو عقیدہ نظریہ ہمیشہ محکم آیت سے بنتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ میرا یاد کرو، باطل ہمیشہ آپ کو متشابہات پیش کرتا ہے، ان کو بتا دینا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ عقیدہ محکمات سے ثابت ہوتے ہیں، متشابہات سے نہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، نازل کیا، اتار دیا آپ پر کتاب۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے میرے پاک پیغمبر پہ کتاب کو نازل کیا۔ اب اللہ نے خود بتا دیا کہ قرآن مجید میں دو قسم کے آیات، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ نظریہ بنانا ہے، ایمان بنانا ہے تو محکم میں آنا ہے اور متشابہات کو چھوڑنا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اس قرآن میں آیات ہیں محکم، وہ اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرے متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پنی ہے، وہ پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہات ہیں، تلاش کرتے ہیں فتنہ کو اور تعویل کو۔ معلوم ہوا کہ فتنہ وہ باطل کرتا ہے، فساد وہ باطل کرتا ہے، دہشت گردی کا بنیاد وہ باطل ہوتا ہے۔ حق والوں کا فتنے سے، فساد سے، اختلاف سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہاں، جب باطل سر اٹھاتا ہے
سانپ کی طرح کاٹنے کے لیے، تو اہل حق کو اللہ نے جرأت دی، استقامت دی، ہمت دی، اس باطل کے سر کو نگو کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، فتنہ رضا خانیت آیا تو اس کے مقابلے میں اہل حق اور اہل حق میں سے مجھے دیوبند والے نظر آتے، اور ان کے سرکوبی کے لیے دیوبند کے لال میدان میں آئے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح اور مودودیت نے سر نکالا تو اس کے لیے بھی اہل حق میدان میں آئے ہیں۔ اس طرح رضا خانیت نے اپنا سر نکالا، اہل حق میدان میں آئے ہیں۔ رافضیت اور شیعہ نے حتیٰ کہ اللہ اور پیغمبر، اصحاب پیغمبر تک نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ سے ایک نوجوان پیدا کیا، ان کی پشت پہ اللہ نے ضیاء الرحمن دیا، عاظم طارق دیا، استاد علامہ علی شیر حیدری دیا، اور آج گرجتا ہوا ہمارے دلوں کے دھڑکن اورنگزیب فاروقی اور لدھیانوی صاحب دیا۔ جو اس باطل کے سرکوبی کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے، تو باطل کو سرنگو کرنا یہ تو اہل حق کا کام ہے۔ فتنہ فساد وہ باطل کرتا ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں حلول کیا، تو آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول کیا، یہ وہ فتنہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، نہیں جانتا ہے اس کے تاویل کو الا اللہ، مگر اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو مضبوط ہیں، جو پختہ ہیں علم میں، وہ تاویل نہیں کرتے، وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، ہر ایک ہمارے اللہ کے جانب سے ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کا ہاتھ، چہرہ، عرش میں قائم ہونا، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر جو عقل والے ہیں۔ جو اللہ نے جس کو عقل دیا، علم دیا، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، محکم آیت کو مانتے ہیں اور محکم سے عقیدہ بنا کر کے آگے اسی کا دعوت دیتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے زیغوں سے بچائے، اللہ ہمارے دل کو پاک اور صاف فرمائے، اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے حق کو جاری فرما دے۔ آمین۔